السلام علیکم جی. ابلاغ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے جی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب سے بھی اور اپنے نبیوں سے بھی ابلاغ کرنا تھا تو فرشتوں کا سردار منتخب کیا تھا. ذمہ داری کا یہ لیول ہے ابلاغ کا, کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, تو لہٰذا یہ ایک ذہن میں رکھیے. ابلاغ کا شعبہ جب ہم نے جوائن کیا تو اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ابلاغ کے اندر آپ کی پوزیشن جو ہے نا وہ ایک ابسرڈ باڈی کی ہے. آپ ایک بے بو بے رنگ بے ذائقہ اس کے اندر سورس ہیں, ٹھیک ہے. آپ حقائق کو دیکھتے ہیں, اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں, اپنے اوپر طاری کرتے ہیں, آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں اس طرح قابل فہم زبان کے اندر کہ اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو 8ویں زبان میں جس بچے نے انگلش پڑھی ہے وہ اس کو سمجھ سکے, اور اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو 4تھی جماعت میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ سمجھ سکے. یہ 8ویں جماعت کی مثال اس وقت دی جاتی ہے, اس وقت کی ہے جب 5ویں کے بعد انگریزی کا ABC والا قاعدہ 6ٹھی جماعت میں جا کے ہائی اسکول میں جاتے تھے بچے تو شروع ہوتا تھا. یہ تب کی 8ویں جماعت کی ہے. آج کل کے دور میں اگر آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک بچہ جو ہے جو کوئی بھی رسالہ کوئی بھی قاعدہ پڑھ چکا ہے جس کے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے انگریزی کی, وہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھ چکا ہے تو وہ اس تحریر کو پڑھ سکے. زبان کو اتنا سلیس, عام فہم اور سادہ ہونا چاہیے. اب اس کے اندر جو ہے ایک تو یہ ابلاغ کی بنیادی انسٹرومنٹ لینگویج کی بات کی گئی. دوسری انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے آپ جو ہیں وہ صرف اطلاع پہنچانے کے مقلد ہیں, ٹھیک ہے. آپ پارٹی نہیں ہیں اور آپ ہیومن بینگ ہیں. ہمارے اساتذہ نے میں سمجھایا آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرنا. غلطی ہو گئی اس کے اوپر فوری طور پہ معذرت کریں, معافی کے طلبگار ہوں اور اسے کہیں کہ بھائی جان غلطی ہوگی, بندہ بشر ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے جوتیاں مارنی ہیں جوتے بھی مار لیجئے, ٹھیک. آپ نے اپنی معافی نامہ ہم سے چھپوانا ہے وہ بھی چھاپ دیتے ہیں کیونکہ غلطی ہو گئی نا ہم سے, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ اصرار نہیں کرنا, کیونکہ بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ غلطی کے اوپر اصرار کر لیں, آپ اپنے آپ کو اس کا سٹیک ہولڈر سمجھ لیں. آپ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ جرنلسٹ جو ہے وہ آپ کو اطلاع کا جو عمل ہے اس کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں ہے, پارٹ ہے اس کا, پرزا ہے, وہ گھوم رہا ہے. وہ مشین کے اندر پرزا گھومے گا, اگر وہ پرزا یہ سمجھنا شروع کر دے کہ پوری کی پوری مشین میری وجہ سے گھوم رہی ہے تو اسے ریپلیس کیا جا سکتا, وہ ریپلیس ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس کے جگہ بیلٹ ڈال کے وہ پوری گراری کا والا پرزا ہی باہر نکال کے رکھ دے گا. مستری کو کہا چل تو فارغ ہونا, اس کے اوپر میں بیلٹ چلا لیتا ہوں. ٹیکنیکل کے لوگ سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تو اس لیے جرنلسٹ کو اپنے حرف آخر ہونے کے اوپر قطعاً اصرار نہیں کرنا چاہیے, اس سے غلطی کی گنجائش ہو سکتی. اور جب وہ اصرار کرتا ہے تو مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ اپنی غلطی کے جواز ڈھونڈنا شروع کرتا ہے, اس کے پھر دلائل لے کے آتا ہے. اس دلائل کو سے مسلح ہو کے نا جو دوسرا فریق ہوتا ہے اس کے اوپر پل پڑتا ہے. یعنی 2 فریقین کی لڑائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا 2 کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے, 2 فریقین کی لڑائی ہو رہی ہے, دونوں ایک دوسرے کے اوپر دعواز مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جی کون جیتا, اور اگر آپ اس رنگ میں کود پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, بغیر وہ کیا کہتے ہیں وہ جانگیاں پہنے آپ اس میں گھس پڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا نا رنگ کے اندر. کشتی رک جائے گی نا, کشتی ختم ہو جائے گی, وہ جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے جرنلسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر کود پڑتے ہیں اور کود کے جناب وہ اس کو اپنا ایک پرسنل ایجنڈا اور پرسنل گین کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو ایجنڈے ہی کا تانا دیا جاتا ہے نا, یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے, کوئی پرسنل ایجنڈا. پرسنل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے جرنلسٹ کا, اور نہیں ہوتا. گورے کیا کرتے تھے, اچھا یہ جو ہے یہ ہمیں اس لیے بھی بتانا ضروری تھا کہ ہم خبر کو قصہ سمجھتے ہیں جی, ہم خبر کو کہانی یا قصہ سمجھتے ہیں, ہم خبر کو خبر کے طور پہ نہیں لیتے. آپ کہیں گے وہ کیسے, اور یہ پشاور میں ہمارا جو قصہ خانی بازار ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ کس لیے؟ پشاور آخری شہر تھا, اس کے بعد پھر لوٹ مار کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا. رستے میں اگر قسمت ہوئی تو ڈاکوؤں سے بچ گئے, ٹھیک ہے, بتا شتا دے کے گزر گئے, اگر نہیں تو کہیں پہ اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہوئے کام آ گئے, ٹھیک ہے. اور یہ پشاور آخری شہر تھا نا, تو یہاں پہ آنے والے قافلے داستان, ہر قافلے کی داستان ہوتی تھی کہ وہ غزنی سے ہم باہر نکلے تو اتنے گھنٹے ہو گئے تھے ہمیں چلتے ہوئے, یا اتنے پہر کے بعد ہمارے اوپر ادھر سے حملہ ہوا, تیروں کی بارش ادھر سے آئی.
ان کے پاس قصے ہوتے تھے، یہ قصے نہیں تھے، یہ خبریں تھیں. وہ وہاں پہ آ کے سناتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ فلاں راستہ نہ لینا، اس جگہ پہ آج کل جو ہے اس طرح اس نسل کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اس راستے سے گزر جانا. تو وہاں پہ آ کے بتاتے تھے. تو قصہ خانی بازار ہو گیا نا. تو قصے سناتے تھے. ہم خبر کو قصہ سمجھتے ہیں، برصغیر کے لوگ جو ہیں. خبر قصہ نہیں ہوتی، خبر اطلاع ہوتی ہے. خبر انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو موڈیفائی کر کے تھوڑا سا اطلاع بنا دیا جاتا ہے. اور ہم جو ہے وہ اطلاع کے جسے کہنا چاہیے بانی کہہ لیں. بانی تو نہیں ہے، بانی تو وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ اطلاع جنریٹ ہوئی ہے. ہم اس کے میسنجر کہہ لیں، قاصد کہہ دیں. اب قاصد کو تو ہے وہ پیغام لے کے گیا. قاصد قتل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قاصد جو ہے وہ پیغام لے کے جاتا ہے اور اسی لہجے میں متعلقہ بندے تک پہنچاتا ہے جس لہجے میں بھیجنے والے نے بھیجا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا. تو قاصد کو اپنے اوپر اتنا غور نہیں کرنا چاہیے، اپنے اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قاصد کی اوقات جو ہے وہ پیغام لانے والی کی ہے. اصل جو قوت ہے اس کے پیچھے وہ ہے جس کا وہ پیغام، ٹھیک ہے. اب اس اتنے بڑی تمہید کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ میں کیا ایک ایکڈیمک قسم کی باتیں کر رہا ہوں. یہ ماننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ طالبان والی جو خبر ہے وہ کچھ لوگوں کی جعلی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے تردید بھی آ گئی. اب وہ چونکہ ساری عمر جرنلزم کیا نہیں ہے، میگزین جرنلزم کے اندر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ساری عمر جرنلزم خبر کی تلاش جب آپ کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو بہت سارے جو ہے وہ پینترے بدلنے پڑتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو پایا ان کی حال خیریت، بڑے دنوں کے ملاقات نہیں ہوئی، خیریت. وہ اس دن جم خانہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے نا گولف سائٹ کے اوپر، میں نے ہاتھ لایا تھا، ٹھیک ہے، آپ میرے خیال مصروف تھے، آپ نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہو گیا. عام حالات میں ایسے بندے کو بندہ دوبارہ منہ نہ لگائے، لیکن جو اس کے پاس اس دن انفارمیشن ہے. تاج پائن شام کو کہاں تھے آپ؟ ہاں نہیں مجھے پتا ہے کہاں پہ تھے، وہاں پہ کون کون تھا، ٹھیک ہے. وہ آپ کے دوست جو ہیں نا وہ فلانی میٹنگ سے اٹھ کے آئے تھے، کوئی بات ہوئی ان سے، ٹھیک. اچھا اچھا اب وہ فوراً جناب وہ آ گیا، اس نے لے لیا آگے سے نا، آپ نے اس کو ہوا دی ہے، بڑے اونچے اونچے رابطے ہیں سر آپ کے، آپ نے اس کو ہوا دی، اس نے فوراً ہوا لے لیے. اچھا اس نے کہنا ہے بڑے رابطے ہیں یار، تمہیں پتا ہے کہ میں آج شام کو کہاں تھا؟ اور نہیں سر نہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، بھلے ورچوئلی ہوں. اچھا تو کیا ہوا؟ اچھا یار تو ایسا نہیں کرتا، تو میرے گھر آ جا، ٹھیک ہے. اب آپ اپنی ٹوٹی موٹر سائیکل کے اوپر نا، جس کا ایک ہینڈل بھی ٹیڑھا ہے، یہ ہاتھ ادھر کو آئی ہیں، اس کے گھر جا خبر کی تلاش کے اندر، اور پھر اس سے جا کے ملتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد سمجھیں گے یار اس کے پاس تو میرے مطلب کی کوئی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں دل میں گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے ٹائم ضائع کیا میرا. لیکن یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سارا دن خجل خواری کے بعد پتہ چلا کہ شام کو یہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس سے خبر تو نہیں بنتی بھائی، ٹھیک ہے. اور صبح آپ نے ایڈیٹر کو بتا دیا ہوتا ہے صبح 10 بجے کی میٹنگ میں 11 بجے کی میں آج بلاسٹ کرنے لگا ہوں، تو ایڈیٹر صاحب شام کو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ یار وہ اس نے بلاسٹ کرنا تھا، کوئی خبر آئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں سر کو بات بنی نہیں ہے، ٹھیک. وہ کہتے ہیں جتنی انفارمیشن ہو گئی ہے نا، بندے کا پتر بن کے اسی سے خبر بنا کے دے، میں نے جگہ روکی ہوئی ہے تیرے لیے فرنٹ پیج کے اوپر. مطلب یہ جب آپ مڈل آف دا کیریئر میں ہوتے ہیں تو یہ اسٹیٹس آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اساتذہ نے یہ بتایا کہ کبھی اس کو پرسنل نہیں لینا. ہمارے جو دوست ہیں وہ پرسنل لے گئے. اب وہ روزانہ بیٹھتے ہیں اور کچھ احباب بیٹھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہی خبر جو طالبان نے جانا ہے انڈیا کے اوپر غزوہ ہند کا جہاد کرنے کے لیے، یہ خبر دیکھیے گا یہ درست ثابت ہوگی. اب تو وہ کسی مجبوری کے باعث کہہ بیٹھے ہیں، وہ یہ مان گئے ہیں، لیکن یہ دیکھیے گا یہ جھوٹ ثابت ہوگا. اور یہ جو ہے یہ ٹکلا، یہ گنجا، یہ بیٹھا کہہ رہا ہے کہ انڈیا اس میں جیت گیا ہے، یہ راہ کا ایجنٹ ہے، مجھے پتا ہے اس کا، ٹھیک معافی دے دو، اللہ تھوڑا بھلا کرے، بہت ہو گیا، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بڑے ہو گئے. اللہ کے بندے ساری عمر آپ نے رپورٹنگ نہیں کی، آپ کو حقائق اکٹھے کرنے نہیں آتے، ٹھیک ہے. آپ کو لکھی لکھائی کتابیں مل جاتی تھیں، آپ اپنے نام سے چھاپ لیتے تھے کہ آپ جاسوس تھے، ٹھیک. اب بند کر دیں نا یہ ڈرامے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے وہاں پہ، ہم آپ کو دیکھتے ہوتے تھے، یار ایسے نہ کریں آپ، ٹھیک ہے. اب بس کر دیں، اب چھوڑ دیں، اب غلطی ہو گئی یار، ثابت ہو گئی، اب اس کو بھول جائیں. ایوری ڈے از اے نیو ڈے. نئے دن کے حقائق کو کا سامنا کریں. جرنلسٹ تو وہ بندہ ہے جو روزانہ جا کے کنواں کھودتا ہے اور پھر اس کو شام کو پانی پینا نصیب ہوتا ہے.
तो आज का नया कुआं खोदते हैं। कल गलती हो गई, नहीं हुआ भाई, कल भूखे प्यासे हम घर चले गए, ऊपर से बेइज्जती भी हुई, कोई बात नहीं। अब हम आगे की देखें और आगे की सोचें। वो जो हैं उन्होंने बहुत कुछ लर्न कर लिया, जो है पार्टियां जो हैं उन सब ने पार्टियों ने बहुत कुछ लर्न किया है। मशरक वाली पार्टी ने भी और शमाल वाली पार्टी ने भी। लर्न नहीं किया तो हमने नहीं किया कि डिप्लोमेसी क्या होती है। ठीक है, एक बंदा जो है वो 12वीं जमात के बाद जब उसकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, एक सर्टन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो डिप्लोमेसी का चैंपियन नहीं हो सकता। वो 5-7 साल के लिए दुनिया से ही कट जाता है, और जब वो 5-7 साल के बाद नई चीजें लर्न करके नए हकायक की दुनिया के अंदर, तो मौजूदा दुनिया तो तब्दीली बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। ठीक है, अपने मखसूस किस्म के सिलेबस में से वो निकल के सर्टन माइंडसेट के साथ बाहर निकलता है, और फिर उसके एम्बिशंस होते हैं, शादी होनी होती है उसकी, उसके टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट के हसूल के लिए वो मसरूफ हो जाता है बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो नई डिप्लोमेसी चला सकता, आगाशाही नहीं बन सकता, वो साहबजादा यकूब खान नहीं बन सकता। वो साहबजादा यकूब खान जो है वो नवाबजादा के बेटे थे, ठीक है, और इतना बड़ा रिच बैकग्राउंड लेके आए और फिर वो पूरा है ऊपर तक पहुंचे, ठीक हो गया। तो साहबजादा यकूब खान नहीं हो सकता ना। वो अगर ये समझे कि साहबजादा भी यहीं से गया था, मेरे ही रास्ते से गया था, नहीं, साहबजादा इस रास्ते से नहीं गया था, वो बहुत खौफनाक बैकग्राउंड से आया था। उसका चकवाल के नवाब में कोई 400 घरों का गाँव नहीं था। साहबजादा यकूब खान नवाब का बेटा था, उसकी ग्रूमिंग घर से ही हुई थी, ठीक हो गया ना। आपकी मबलगोकात तो ये है कि आपके गाँव तक पक्की सड़क नहीं जा रही और आपने अपना पूरा जोर लगा के वहाँ तक सड़क बनवानी है और एक एग्जिट लेना है मोटरवे से। इस तरह की बातों को मतलब कि इसलिए डिप्लोमेसी वहाँ पे नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो हम डिप्लोमेसी नहीं सीख सकते, क्योंकि इन्होंने करनी है डिप्लोमेसी। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो गलती हो गई है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाया जाए, और यही जो है वो आपकी रिस्पेक्ट का तकाजा भी है। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं जितना जो है वो ऐसे तमाम लोग जो ये इस गलती के मुर्तकब हुए हैं उनकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो हम करते हैं ना, तो वो भी अपनी रिस्पेक्ट खुद करें और इस चीज़ को लेके आगे गुजर जाए। बस निशानदेही थी, ईद के दिनों में और कोई बात सूझी नहीं, हमने कहा चले आपसे यही बातें कर ली जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सानिया अता करे और सानिया खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।